پیش آیا، واقعہ یہ پیش آیا کہ زید ابن حارثہ ایک غلام تھا. وہاں عرب کی دنیا کے اندر بازار تھا، عکاز یا عکاز کے نام سے بازار تھا، لگتا تھا. تو سوق عکاز کے اندر یہ غلام فروخت ہو رہا تھا، یہ زید بن حارثہ بچہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کو پیارا لگا، آپ نے غلام خرید لیا اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا اور اپنی پرورشی میں رکھا. آپ نے اس زید بن حارثہ کی پرورش کی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بچہ، سیانہ بچہ جس کی پرورش رسول اللہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس کی پرورش کیسی ہوئی ہوگی کہ اللہ نے، یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں نقل فرمایا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ واحد صحابی ہے زید جن کا نام قرآن میں آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا. آپ نے اس کو متبنہ بنا لیا، اڈاپٹیڈ سن جیسے بنا لیتے، متبنہ بنا لیا. اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت یہ تھا کہ متبنہ کا مطلب ایسے جیسا سگے بیٹے کی طرح، جیسے سگا بیٹا آپ کا ہے اور اس کی اگر بیوی ہو اور بیٹے اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس سسر کے لیے اس سے نکاح کریں. تو بالکل اسی طریقے سے جو متبنہ ہوتا تھا، لے پالک ہوتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ بھی زمانہ جاہلیت میں یہی دستور تھا کہ اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے. اب زید ابن حارثہ کی آپ نے پرورش کی، یہاں تک کہ یہ نوجوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. تو آپ نے سوچا کہ میرا بیٹا ہے، لہذا اپنے خاندان میں شادی کر دوں. تو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی زینب بنت جہش. زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی. تو آپ نے سوچا اس کے ساتھ نکاح کر دوں. لہذا آپ نے جب وہ حکم فرمایا کہ بھی زینب بن جہش کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. اب جب پیغام پہنچا تو زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش، ان دونوں نے آگے سے جو اختلاف کیا، کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر آپس کا جوڑ بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی اس کا لحاظ رکھا. کف، اس کو کف بولتے ہیں. تو کفات اور مماثلت ہونی چاہیے، جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. اور خاص طور لڑکی کے معاملے میں، لڑکی کسی ایسے خاندان میں چلی جائے جو خاندان نیچا ہے اور یہ اونچے خاندان کی ہے، تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے، لڑکی کو رائٹ دیا ہے. وہ کہا کہ نہیں جی میں اس نیچے خاندان میں نہیں کرتی. اب وہ یہاں پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور وہ غلام سے آزاد ہوئے ہیں. اب غلام سے آزاد ہونا وہ ایک طرح کے عیب والی بات تھی کہ غلام تھا، اب کل کو آج آزاد ہو گیا. تو اب شادی ہو رہی ایک آزاد خاتون کے ساتھ، اور وہ قریش کی حسب نسب والی خاتون. انہوں نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو عذاب کی پہلی آیتوں میں آیت اتر آئی کہ کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کسی چیز کا کر دیں تو اس کے انکار نہیں کر سکتے. یہ آیات اتر آئیں. اب یہ آیات اتری تو پھر دونوں خاموش ہو گئے کہ جی ٹھیک، اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم تو کچھ نہیں بولتے. لہذا رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی. اور اس کا مہر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کیا، خود ادا مہر کیا اور شادی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ شادی تو ہو گئی، لیکن چونکہ کف نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا، اب آپس میں انبن رہی، بنی نہیں. اب وہ آزاد کردہ غلام ہے اور یہ جو ہے وہ حسب نسب والی خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پھوپھی زاد بہن ہے آپ کی، اور حسین و جمیل خوبصورت خاتون تھی، بڑی وجاہت والی. اب آپس میں انبن، یہاں تک کہ خوب انبن رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات پہنچتی رہتی کہ بات بن نہیں رہی. خود حضرت زید بھی آ کے شکایت کرتے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ نہیں بھئی چلتے رہو. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ زید طلاق دے دیں گے زینب کو، اور اس زینب جو آپ کے نکاح میں آئے گی. ادھر آپ کو یہ وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی. اور جب یہ اطلاع ہو گئی، اب آپ نے سوچا کہ یہ تو میرے لے پالے کی بیوی ہے، متبنہ کی بیوی ہے، میں اس سے نکاح کروں گا تو واویلا ہو جائے گا مشرکین مکہ میں، یہ ہنگامہ کے برپا ہو جائے گا، یہ کیا بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اب آپ بڑے حیران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر ہے، یہ منشا ہے. ادھر کیا ہوا کہ 2-4 دن کے بعد حضرت زید آ گئے. انہوں نے آ کے کہا جی یا رسول اللہ بات بن نہیں رہی، لہذا سلسلہ چل نہیں رہا، تو میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. وہ جو اللہ نے پہلی اطلاع کر دی تھی کہ یہ طلاق دے گا، اور ادھر یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا نکاح ہوگا اس سے.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ و مربت کے طور پہ اس سے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، طلاق نہیں دو، تم جو ہے نا وہ قائم رہو اپنے اس کے اوپر، کوئی کوشش کرو، صبر کرو، تحمل سے چلاؤ ہے۔ حالانکہ اللہ بتا چکا ہے کہ طلاق ہوگی اور آپ کا نکاح ہوگا، آپ نے اس کے باوجود بھی اس بات کو چھپایا اور ذرا نصیحتیں اس کو کی یا کوشش کرو گھر چل جائے۔ اللہ کو یہ بات بھی بری لگی کہ جب میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ طلاق دے گا اور آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ پھر کس کا لحاظ کر رہے ہیں؟ آپ کس بات سے آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا؟ ہیں؟ اس معاشرے سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ ساری آیات آ گئی۔ ہاں تم لوگوں سے ڈرو، تخشى الناس، لوگوں سے نہیں، واللہ احق ان تخشاؤ، اللہ زیادہ حقدار ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ نے آپ کو بتا دیا یہ ہونا ہے تو نبی کی شان نہیں ہے کہ مربت لحاظ میں بھی اب وہ نصیحت کرے ان کو، کیونکہ یہ بات تو اوپری اوپری ہوئی، حقیقی تو نہ ہوئی، اور نبی کی شان نہیں اوپری باتیں کرے، حقیقی بات تو آپ کو پتہ لگ گئی تھی۔ واللہ مبدیہ، قرآن نے کہا اللہ آگے اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور آپ اس کو چھپا رہے ہیں۔ یہ تنبیہ بھی کی، لیکن سارا عتاب محبت اور پیار کا ڈانٹ کا، پیار کی ڈانٹ ہے۔ تو بس آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں بنتی، کیونکہ آپ کو میں بتا جو چکا ہوں، یہ سارا پورا قرآن کی آیات میں اس کو ذکر کیا اللہ نے۔ خیر نتیجہ یہ ہے کہ طلاق کا فیصلہ ہو گیا، تو طلاق دے دی انہوں نے، حضرت زید بن حارثہ نے۔ جب طلاق دے دی تو قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا، اس لیے حضرت زینب اب دوسرے ازواج مطہرات پر یہ فخر کیا کرتی تھی، کیونکہ زوجناہ کا ہا کی آیت نازل کی کہ ہم نے تمہارا نکاح محمد کے ساتھ کر دیا، زینب کے ساتھ، تو فخر کرتی تھی کہ دیکھو میں تو وہ ہوں، تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے، میرا نکاح تو اللہ نے کیا، تمہارے نکاح تمہارے ابا نے کیے، میرا نکاح میرے ربا نے کیا ہے۔ تو کہتے وہ فخر کیا کرتی تھی باقیوں کے اوپر، بڑی جب وجاہت والی شان والی خاتون تھی۔ تو اب وہ نکاح، اب جب نکاح کا معاملہ آیا تو آپ سمجھ سکتے کہ زمانہ جاہلیت کا جو دوستوں شور مچ گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، اوہ دیکھو بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اب جب یہ ہنگامہ ہوا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران کہ یہ کیا ہوا، تو اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم کہتے ہو کہ یہ باپ ہے اس کا زید کا، یہ کسی کا باپ نہیں ہے، آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بالغ مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں ہے۔ جب کسی کے باپ ہی نہیں ہے تو اس کی پھر مطلقہ شادی کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا اگر کسی کی مطلقہ شادی کر ہی رہے ہیں تو وہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، تو پھر ہنگامہ کس بات کا کر رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں صاف نفی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ لفظ رجالکم کا اضافہ فرمایا ہے، مردوں میں سے، مرد کا مطلب بالغ اولاد، اور اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو اولاد تو نابالغ تھی، کیونکہ آپ کے چار بیٹے تھے، طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، یہ تین بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے، اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، تو چار تھے۔ تو اس لیے رجالکم، مفسر ایک تو بات یہ کہتے کہ اصل میں اس میں جو نفی کی ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، اس کا تو مطلب ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تو فوت ہو گئے تھے، یہ مرد بنے ہی نہیں، بالغ ہوئے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ نے نفی کیا کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں تھے، مطلب آپ کی اولاد میں کوئی مرد بننے کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں بیٹے جو تھے، قاسم، طیب، طاہر، یہ تو پہلے فوت ہی ہو چکے تھے، جب یہ آیت اتری اس وقت وہ